السلام علیکم، کلاس 9 کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اور آج کی صورت ہے ہماری سورۃ الفرقان۔ ترجمہ قرآن مجید میں ہم نے آج اس صورت کو ڈیٹیل کرنا ہے۔ آپ اپنی بک پہ پیج نمبر میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اپنا پیج نمبر 61 لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفرقان پیج نمبر 61 ہے۔ یہاں ہم کچھ اپنے اہم نکات کی پوائنٹ لکھیں گے، اور پھر اس میں اگر کوئی شارٹ کویشچن بنتا ہوگا تو ہم اسے بھی یہاں پر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 61 پہ آپ ساتھ رہیں گے، ہائی لائٹر کا یوز کریں گے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے جیسے میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو۔ ہر صورت میں، ہر ٹاپک میں، ہر پیج چیپٹر میں ہم اپنی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو میں نے کیا ہوا ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ اسے کریں گے۔ جی، سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ 77 آیات اور مکی صورت دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ آگے ہے جی تعارف۔ تعارف میں سب سے پہلے ہے فرقان کا معنی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فرقان کا معنی۔ فرقان کا معنی، تو کیا آئے گا؟ فرقان کا معنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جو سورت ہے، سورت مؤنث ہوتی ہے، یعنی میں نے سورت پڑھی، ٹھیک ہے، سورت پڑھا، یہ تو نہیں نہ آئے گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، تو مطلب وہ کلام کی بات ہو رہی ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا، تو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ آگے اس سورت کی پہلی آیت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا، فرقان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس سے آگے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ تو جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا تعارف میں، فرقان کا معنی حق و باطل کے درمیان، یہاں سے لے کر اینڈ تک سورۃ الفرقان ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ وجہ تسمیہ۔ یہ اس سورت کی وجہ تسمیہ، یعنی نام کیوں رکھا گیا۔ آگے ہے سورۃ الفرقان کا خلاصہ، اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ تو خلاصہ کی ہیڈنگ یہاں پہ ہم دیں گے۔ آگے ہے جی مضامین۔ سورۃ الفرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل بیان ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ بے بسی اور لاچارگی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ حسرت کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حسرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بچے اس کا آنسر دیتے ہیں، حسرت کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ تو اگر تو فیوچر کے لیے بات ہوگی تو حسرت کا مطلب خواہش ہوگا، اگر پاسٹ کے لیے، پچھلے زمانہ کے لیے بات ہوگی، حسرت کا لفظ آئے گا، تو اس میں لفظ مجھے آ رہا ہے کہ حسرت کا بیان وہ ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا لفظ تھا، کہ پچھتاوا اس میں انہیں ذکر کیا گیا کہ ان کی حسرت ہے، ان کا یہ افسوس انہیں ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے گستاخی کی۔ آگے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آخر میں انتہائی اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد کرنا ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات، تو یہاں لفظ ہائی لائٹ کریں گے رحمان کے پسندیدہ بندے۔
یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کریں۔ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کریں۔ اب رحمان کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بندوں کی صفات ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ یاد کرنا ہے۔ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں۔ اب یہاں سے شروع کریں گے۔ نمبر 1، یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبرنگ بھی کرتے جائیں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تو بریکٹ انڈرلائن کر کے اس کے اوپر نمبر 1 لکھیں گے، اور عاجزی اور وقار لفظ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے۔ آگے جی، اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، پوری رات خواب غفلت میں نہیں پڑے رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ نمبر 3۔ نمبر 4، زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی۔ یہ نمبر 4۔ نمبر 5، انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ملحوظ کا مطلب لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اسے نہیں کچھ کہتے۔ اور آگے کسی کو ناحق قتل، ناحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ، کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔ یہ نمبر 5 آ جائے گا، اگر تو باقی ٹھیک ہے 5 ہی آئے گا۔ آگے جی، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ کوسوں کا مطلب بہت دور رہتے ہیں۔ نمبر 6۔ آگے ہے، جھوٹ اور گناہوں کی مجلسوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ بھی نمبر کریں گے انڈرلائن کر کے، جتنے آپ کے نمبر ہوگے آگے آپ ایڈ کرتے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں۔ سروکار کا مطلب ہوتا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے انہیں۔ آگے ہے جی آخری، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ جو پیپر 2023 میں بورڈ کا آیا تھا، اس میں سوال آیا تھا سورۃ الفرقان کا تعارف، خلاصہ پلس 6 رحمان کے بندوں کی صفات بیان کریں، یعنی اور 6 صفات رحمان کے بندوں کی بیان کریں۔ تو یہ ہمیں لانگ کے لیے بھی یاد کرنا ہے، ہمیں شارٹ کے لیے بھی یاد کرنا ہے۔ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس میں کیا آئے گا؟ یہی رحمان کے بندوں کی صفات، جب بھی ہم نے آخری ایک پیراگراف پڑھا ہے ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آگے ہے علمی اور عملی نکات۔ نمبر شروع میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے اور جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ تمام جہانوں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کتنے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ آگے ہے جی، اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ قیامت کو جھٹلانا لفظ ہائی لائٹ کریں گے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، قرآن پاک کو نہیں مان رہے، تو ان کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ قیامت تو آنی نہیں ہے، وہ دن آنا نہیں ہے جس دن فیصلہ ہونا ہے، تو وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا حکم بھی نہیں مانتے۔ نیکسٹ ہے، برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ برے لوگ لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ آگے ہے نمبر 4، قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی نسب، حسب نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتے ہیں۔ دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے، اچھے کردار اور اچھی صفات۔ یہاں ہم لکھیں گے وہ خاص پوائنٹ، ٹھیک ہے، اچھے کردار اور اچھی صفات۔ اچھے کردار اور اچھی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسب نسب کا مطلب ہوتا ہے خاندانی جو
ایک اہمیت اور فضیلت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیکی ہی دیکھی جاتی ہے، اچھا کردار اور اچھی صفات دیکھی جائیں گی۔ اب وہ کسی بھی خاندان سے ہوگا، کسی بھی علاقے کا ہوگا، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہوگا، جیسا بھی ہوگا، خوبصورت ہوگا، تو اس کا یہ میٹر نہیں کرتا، نیکی اس کی اور اچھا کردار اس کا دیکھا جائے گا۔ آگے ہے جی حدیث نبوی، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دے گا۔ حرام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور دوزخ کی آگ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہے جی ہمارا سورۃ الفرقان کا تعارف اور وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے لیکچر میں جو ہے وہ ٹاپک میں ایڈ کرتے ہیں۔ یاد کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ فرقان کا معنی یاد کرنا ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہمیں شارٹ میں بھی کرنی ہے، اور یہ اہم پوائنٹ ہے اچھے کردار اچھے صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن سب سے ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفات ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس ٹاپک میں انتہائی اہم ہے، اور ہم نیکسٹ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اگلے سال بھی جب پیپر بورڈ کا آئے گا تو اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو ہمیں یہ رحمان کے بندوں کی صفات اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انڈرسٹینڈ کر لیں گے آپ لوگ۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی آیات کریں گے، اور پھر اس سے اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔